اس وقت ڈاکٹر ذوالفقار قاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے نیو کو اپنا قیمتی وقت دیا ہے. سر ایران امریکہ مذاکرات 24 گھنٹے تک جاری رہے، دونوں ملکوں کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے کئی دور بھی ہوئے. اس پورے ڈیولپمنٹ کو، اس پورے پروسیس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ صدی کے اندر ہونے والے ڈائیلاگز کو دنیا کی جنگوں کے حوالے سے، دنیا کے ایشوز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہرڈلز اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، اور پھر ایک اچھے طریقے سے ایک ٹرانزیشن ہو جاتا ہے اور کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. یہ جو آپ مختلف حوالوں سے کچھ نیگیٹو آوازیں بھی سن رہے ہیں، اور اس میں وہ بہی خواہ شامل نہیں ہے جو ان ڈائیلاگز کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں ہندوستان ساری فہرست ہے. آواز لگا رہے ہوں گے کہ یہ ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے. اگر آپ وزیر خارجہ جو پاکستان کے ہیں اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کی بات کو سنیں، اور آنے والے مہمان جو تھے ان کی ساؤنڈ بائٹس بھی میں لے رہا تھا، تو میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں آپٹومسٹک ہی نہیں بلکہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دیر ول بی اے بریک تھرو. اور یہ جو ایک فیز ہے یہ فریجائل ضرور ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن دونوں فریقین نے اس میٹنگ کے اندر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جاننے کی کوشش کی ہے. ایجنڈے پہ بات ہی نہیں ہوئی بلکہ ایجنڈے کے اندر جو ہڈن ایسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش. ڈائیلاگ کی فلسفی یہی ہوتی ہے. اب مذاکرات مذاکرات مذاکرات، لیکن مذاکرات کے پس منظر میں جو ایجنڈا ہوتا ہے، جو تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دم ختم نہیں ہوتی. یہ ایک مرحلہ تھا، کامیاب مرحلہ تھا، اور جے ڈی وینس نے، وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ نے، اور ان کے وفد کے اراکین نے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایک چہروں کا تاثر ہوتا ہے اور ان کا روانگی کا انداز جو تھا، جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ویو کیا جہاز کے اندر داخل ہوتے ہوئے، یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. ایران بھی بہت ڈٹرمنٹ ہے. ایران کے علم میں ہے کہ فار دی ٹائم بینگ انہوں نے اس عمل کو اپنے طور پہ اتنا پروڈکٹیو نہیں دیکھا، لیکن وہ پروڈکٹیوٹی کی جانب جانا چاہتے ہیں، پازیٹیوٹی کی جانب جانا چاہتے ہیں، اور یہ ہو جائے گا. ایران اور امریکہ یہ بود المشرقین ہیں، ایسے ہیں دو. ان کا آپس میں مل بیٹھنا اسلام آباد میں اٹ واز اے میریکل، اور یہ میریکل جو ہے وہ کبھی ان کے اندر فلاپ نہیں ہوتے. اس کے نتائج نکلتے، یہ نتائج بہت اچھے ہوں گے. یہ ان لوگوں کو خبر ہونی چاہیے جو ان ڈائیلاگز کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہتے. اس میں ہمارے ریجن کے اندر لوگ بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ اسرائیل کے بھی، چونکہ وہ اس جنگ سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ فلسطین کے اس مسئلے کی جانب، لبنان کی جانب، لیکن پاکستان کا رول جو ہے وہ ری ڈیفائن کرے گا اس تمام فلسفی کو جو پیس اور ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے، جو جنگوں کو مستقل روکنے سے متعلق ہے، جو ایک پیسفل ریزولوشن کے لیے ہے. اور یہ ڈائیلاگ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اس میں آپ سے عرض کروں کہ میں اگر اپنے طور پہ، چونکہ میرا یہی ایک ڈسپلن ہے کہ میں ڈائیلاگ کو سمجھتا ہوں، اس میں ہونے والے تمام معاملات سے متعلق ایک صدی کی میں نے اس تاریخ کو نہ صرف جانا ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، بلکہ اس سے متعلق میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں آپ کو. اور رائے ہوتی ہے، اور اس میں میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بی کانفیڈنٹ، بی ہوپ فل، اس لیے کہ پیس از اے ہوپ آف آل ایجز. یہ تمام دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک میسج بھی ہوگا کہ اتنی مشکلات کے باوجود بہت بڑا میسج بھی ہوگا. ذوالفقار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس نقطے پر مزید آپ کی رائے لیں گے. ابھی ہمیں عبداللہ حمید گل صاحب ڈیفینس اینالسٹ ہیں، وہ بھی جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. سر آپ کہیے گا، ہم نے دیکھا یہ مذاکرات کا ایک فیز چلا ہے، اور پھر اب امریکی نائب صدر کی جانب سے بریفنگ بھی سامنے آئی ہے مختصر ترین، اور پھر دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کا ان مذاکرات کے حوالے سے ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے. اوورآل کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو، کیا انالائز کریں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि दोनों फरीकैन ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और अभी जिस तरह से एक प्रेस ब्रीफ सामने आई जेडी वेंस की जानिब से, अब ईरान की जानिब से भी मुतवक्का है, और ईरान भी ज़ाहिर है अपना मौक़िफ़ का इज़हार करेगा। इन कंसल्टेशन है वो अपनी लीडरशिप के साथ, और दोनों ममालिक के जो सरबराहान जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं अपनी लीडरशिप से जाके बात करेंगे, उनसे फिर मामलात को देखेंगे। 47 साल का गर्दो गुबार है, 47 साल का गम व गुस्सा है, शिकवा शिकायत हैं, 21 घंटे में तय नहीं हुआ करते। ये भी एक मेरे ख्याल में आप देखें कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आखिर 15 साल के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, 12,000 किलोमीटर दूर से आए हैं, 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटे के लिए वो आए थे, लेकिन वो पूरा एक दिन क़याम करके गए हैं। तो इससे क्या साबित होता है? दूसरी जानिब हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस जंग के अंदर 2 फरीक नहीं बल्कि 3 फरीक हैं, इसराइल भी इसके अंदर मौजूद। मौक़िफ़ आखिर जो जैरेड कुशनर हैं, अभी वो जाके अपनी बातचीत जो भी यहाँ हुई है, जो ईरान के रिज़र्वेशंस हैं, उनके ऊपर बात की जाएगी, इसराइल को आगाह करेंगे, क्योंकि उनकी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक अच्छी खासी दोस्ती है। अब जो ईरान के हवाले से अगर बात की जाए जहाँ, तो ईरान देखें पहले दिन से अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम है। ज़्यादती तो ईरान के साथ हुई है ना, ये तो रियलिटी है, और ज़्यादती करने वाला अमेरिका था। इसराइल के कहने के ऊपर वो अमेरिका ने ज़्यादती की, एक दफ़ा नहीं बल्कि दोबारा ज़्यादती की। पहले उन्होंने GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए, जो 12 रोज़ा जंग थी। उसके बाद फिर 8 महीने बाद उन पे दोबारा हमला कर दिया, उनकी क़यादत को शहीद किया, बच्चियों को शहीद किया, और आपने देखा अलामती तौर पर वो जहाज लेके आए जिसके अंदर बच्चों के कोई स्कूल बैग पड़े थे, कोई उनकी तस्वीर लगी थी। इसका क्या मतलब है? और पूरी दुनिया में इसकी बड़ी जो है वो लोगों ने इस चीज़ को एप्रिशिएट किया कि ईरान ने अपने लोगों को नहीं फरामोश किया। अब जहाँ तक टॉक्स के मेरे ख्याल में फेल तो कहीं भी नहीं हुए, क्योंकि जेडी वेंस ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा हमने अपनी बेस्ट ऑप्शन सामने रख दी हैं, और हमने अपने न्यूक्लियर के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इज़हार कर दिया। लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि टॉक्स जो है वो कोलैप्स कर गई हैं, ये टॉक्स फेल हो गई हैं। देखें ईरान के ऊपर जॉ ब्रेकिंग सैंक्शंस लगी हुई थी, बोन ब्रेकिंग सैंक्शन लगी हुई थी। तो मुझे ये बताएं कि आखिर वो भी तो एक जुल्म है ना, एक कौम के एसेट्स आपने फ्रीज कर दिए, आपने उनके ऊपर बमबारी की, आपने उनके सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया, आपने सिविलियन टारगेट को निशाना बनाया।